کا 21واں باب پہلی 19 آیات۔ اس وقت یسوع نے پھر اپنے آپ کو طباریہ کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما عرف دیدمس اور کانے جن کا ناقین اور زبدی کے بیٹے اور اس کے 2 اور شاگرد اکٹھے تھے۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ میں مچھلی کا شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پس وہ نکل کر کشتی پر چڑھے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، لیکن شاگردوں نے اسے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا اے نوجوانوں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو تم پاؤ گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت کے سبب سے کھینچ نہ سکے۔ تب اس نے شاگردوں نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ اور شمعون پطرس یہ سن کر کہ خداوند ہے چوگا کمر سے باندھا، کیونکہ وہ چار جامہ تھا، اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے کشتی پر آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تقریباً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ بس جو ہی کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلے کی آگ اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی اور روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا ان مچھلیوں میں سے لاؤ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر جال کنارے پر کھینچا، یہ 153 بڑی بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر باوجود کہ اتنی تھی جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا آؤ ناشتہ کر لو۔ شاگردوں میں سے کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتے کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر ان کو دی، اسی طرح مچھلی دی۔ یہ تیسری مرتبہ تھی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا۔ جب وہ ناشتہ کر چکے تھے یسوع نے شمعون پطرس سے کہا اے شمعون بارجونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ تو میرے بھرے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا اے شمعون بارجونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلا باری کر۔ اس نے 6 بار اس سے کہا کہ اے شمعون بارجونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند، تو سب جانتا ہے کہ تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آج کی اپنی قبر باندھتا تھا اور جہاں کہیں تو چاہتا تھا وہاں جاتا تھا، مگر جب تو بڑا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری قبر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ مسجد مقدس کے پڑھے اس میں جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آج پاسخہ کے تیسرے اتوار ہم شاگردوں کی سوچ کو دیکھتے ہیں کہ بات سمجھنے کے سب کچھ ختم ہو گیا، بہت ہی ناامیدی اور دلگیر ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یسوع کو انہوں نے مصلوب کیا، پھر معاش کا سلسلہ بھی سامنے آتا ہے کہ کون لے گیا کون نہیں لے گیا، بڑے پریشان ہیں اور آخرکار اپنے ماضی والے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا کام تھا یسوع کے شاگردوں کا؟ پیشہ کیا تھا؟ ماہی گیری۔ بیشتر یسوع کے شاگرد جو تھے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ماہی گیری تھے، جنہیں یسوع حضرت طلبہ کہتا بھی ہے کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدم گیری سکھاؤں گا۔ اور اس طرح بہت مایوسی کے شکار ہوئے چلتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ یسوع جو ہے انہیں دکھائی دیتا ہے، ان پر اپنا ظہور ظاہر کرتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے جب یسوع جو انہیں دکھائی دیتا ہے ان پر ظہور کرتا ہے تو اسے
کر کے خداوندی ہے جو ہے فوراً جو ہے پانی کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے اور پانی کے اندر کود پڑا اور باقی شاگرد جو تھے وہ جو ہے مچھلی میں جال جو ہے اسے کھینچ لیتے مگر پترس جو جان چکا ہے کہ یسوع ہمارے پاس آ چکا ہے یسوع ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے کیونکہ کثرت سے دینے والا کون ہے وہ یسوع ہی ہے اس لیے جب کثرت کے ساتھ دے دیا جاتا ہے جب مل جاتا ہے تو یاد رکھیں یسوع آپ کے ساتھ ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جب ہم مخلصی میں گزارا کرتے ہیں شاید ہمارے پاس فیملی کے لیے ایک ہی جوڑا ہے رہنے کے لیے ایک مناسب کا چھوٹا سا گھر ہے تو یاد رکھیں وہ بھی خدا ہمارے ساتھ ہے جب اس سے بڑھ کر ہمیں خدا دے دیتا ہے نا تو یاد رکھیں خدا کثرت کے ساتھ آپ کی زندگی کا حصہ بننے والا ہے جس طرح آج شاگردوں کو کثرت سے مچھلیاں مل جاتی ہیں 153 بڑی بڑی مچھلیاں مل گئی چھوٹی بھی نہیں ہے بڑی مچھلیاں اور یاد رکھیں جب خدا کثرت کے ساتھ دیتا ہے تو بے پناہ کسی پیمانے سے ناپا ہوا نہیں کسی ترازو سے تولا ہوا نہیں اور جب خدا کثرت دے دے تو یاد رکھیں اس میں خدا کا حصہ بھی شامل ہے آپ کو پتہ ہے جو شکار کیا گیا ہے اسی میں سے وہ جو ہے پیش کرتے ہیں تاکہ ناشتے کے لیے انتظام کیا جائے یسوع بھی کھا سکے اور جو ہے شاگرد بھی کھا سکے اور آخر کار ہماری زندگی میں بھی ہمیں سوچنے کا مقام ہے اگر ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہمارے پاس ہے کثرت سے ہے جال بھر کے ہمارے پاس آئے تو یاد رکھنا ہے اس میں اس جال میں جو آپ کے پاس بہت سی مچھلیاں بہت سا اناج بہت سا رزق آ چکا ہے یاد رکھیں ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ہماری مدد کے طلبگار ہیں کبھی بھی نہیں اور یاد رکھیں جب 153 مچھلیاں وہ پا لیتے ہیں تو یاد رکھیں ان کو سمجھ لگ جاتی ہے پھر ان کا ذہن کھلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کثرت دینے والا یسوع ہے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ ہی دور تھے زیادہ دوڑنے کے بہت بڑی ماہی گیری کے لیے گئے ہیں انہیں بہت دور اچھا جہاز ڈالا نہیں کنارے پر ہی ہیں دوستو آپ کتنا یاد لے کے باہر تک اتنی دور ہے کنارے سے اور اتنی زیادہ مچھلیاں مل جانا یاد رکھیں کہ برکت اور فضل کی بات ہے بلکہ تقریباً 200 ہاتھ کے پاس بیٹھے بس یوں ہی کنارے پر اترے تو انہوں نے کولے کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی اور روٹی بھی یسوع سے کہا ان مچھلیوں میں سے لاؤ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں ان مچھلیوں میں سے بھی یسوع طلب کرتا ہے تاکہ ناشتے کا اہتمام کیا جائے شمعون پترس نے چڑھ کر جال کنارے پر کھینچا اور 100 بڑی بڑی 53 مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا باوجود اس کے کتنی تھی جال نہ پھٹا یسوع سے کہا آؤ ناشتہ کر لو صبح صبح یسوع آگ پر بھونی ہوئی مچھلی جو ہے اپنے شاگردوں کے لیے پیش کرتا ہے کتنا خیال ہے اور کتنی محبت کی بات ہے استاد ہو کر جو ہے اپنے شاگردوں کے لیے ایسا اہتمام کرتا ہے شاہی کھانے کا شاگردوں میں سے کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ اسے پوچھے کہ تو کون ہے ضرورت ہی نہیں تھی شاگرد جو اندر سے بالکل ٹوٹ چکے تھے اور جب یسوع کے پاس ہم تو سمجھ لگی کہ ہم کیا کریں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے یسوع آیا اور روٹی لے کر ان کو دی اسی طرح مچھلی بھی یہ تیسری مرتبہ تھی کہ یسوع مردوں میں جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو دکھائی دیا اس سے پہلے 2 واقعات کون سے تھے کوئی بتانا چاہے گا اس سے پہلے کون سے واقعات اقرا میں لکھا ہے کہ تیسری دفعہ تھی جب یسوع اپنے شاگردوں کو ظاہر ہوا 2 واقعات کون سے تھے جب یسوع ظاہر ہوا پچھلی کلاسوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کون سے واقعے تھے جی نہیں اس سے تھوڑا آگے بڑھنا ہے اور کوئی جی اس سے پہلے یاد رکھیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب توما شاگردوں کے ساتھ نہیں تھا 2 مشہور واقعات تو یسوع جو ہے ان پر ظاہر ہوتا ہے تو یاد رکھیے توما اس میں نہیں ہے کہ توما کیا کہتا ہے جب تک میں اس کے پسلی اور ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں انگلی نہ ڈالوں جب تک یقین نہ کروں گا اور اسی عجیب اقتباس میں آگے چل کر کچھ آیات میں جب سب شاگرد موجود ہیں وہاں توما اور دیدمس وہاں پر موجود ہے تو یسوع ان پر ظاہر ہوتا ہے اور جب یسوع ظاہر ہوتا ہے تو توما کو کہتا ہے آجا بھی میرے نزدیک آجا دیکھ لے کون سے انویسٹیگیشن تمہیں کرنی ہے کہ میں دکھ سہنے کے بعد صلیب پر قبر پر موت
एक छोटी भेड़ें चरा। याद रखें ये जिम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह जो है शमौन पतरस को अता करता है। शमौन भी एक ही, शमौन और पतरस एक ही शख्सियत के नाम है और खुदावंद यीशु मसीह जो है शमौन पतरस को कलीसिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। और याद रखें इसी तरह हमारी जिंदगी में भी है। कभी कभी हम यीशु को छोड़ देते हैं और यीशु हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहता, या हम अपने किरदार और अमाल की वजह से अपने खुदा को छोड़ देते हैं, तो फिर याद रखें यीशु हमारी जिंदगी के साथ नहीं है। इसी के साथ हम देख सकते हैं पहली तिलावत में जब यीशु उन्हें तकिया दे देता है, यीशु जब उनके साथ अपना आप दिखा देता है तो वो तकिया पाते हैं। पहली तिलावत में हम देखते हैं तो दुख और परेशानी का सामना करते हैं। उस वक्त कहानी आज़म ने बारह रसूलों में से सवाल करके कहा कि हमने तुम्हें बड़ी ताकीद की थी कि इस नाम से तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम विषयों को अपनी तालीम से भर दिया है और उस शख्स का खून जो हमारे जिम्मे लगाना चाहते हो। लेकिन पतरस ने रसूलों से जवाब में कहा कि इंसान की निस्बत खुदा के इताअत करना ज्यादा फर्ज है। हमारे बाप दादा के खुदा ने उस यीशु को जिंदा किया है जिसे तुमने काट कर मार डाला था, कत्ल किया था। और फिर शागिर्द जो है रेफरेंस से बात करते हैं कि हमारे बाप दादा के खुदा ने उसे जिंदा किया है। उसी को खुदा ने मुक्ति हयात नजात हिंदा जो है कराया और अपनी दाहिनी तरफ जो है बुलंद किया ताकि इस्राएल की तौबा के लायक गुनाहों की माफी बख्शे। और हम सब इन बातों के गवाह हैं। और फिर वो इसी तरह जगह पर जगह जाकर याद रखें यीशु के नाम की गवाही देना शुरू करते हैं, क्योंकि दर हकीकत जो शम्मा उनके दिल में जल चुकी थी और वो कौन शायद